وہ اس معاشرے میں کرے گا نہیں. اس نے اسی لیے تو اپنا مظہر بنایا. دیکھیے ہمیں جمع ایک رہنے کا درس کیوں دیا گیا؟ یہ کعبہ کی ضرورت کیا تھی؟ تاکہ نقطہ رہے اور نقطے کے گرد نقطے کے متوالے رہیں. اور دیکھیے مکہ کو مکہ کیوں کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ لِأَنَّ مَكَّنَ الْأَرْضَ تَحْتَهَا. یہ مکہ کو مکہ اس لیے کہتے ہیں لِأَنَّ مَكَّنَ الْأَرْضَ تَحْتَهَا. اللہ نے جب زمین بچھانا شروع کی تھی نا، وہ جیسے پرکار گھمائی جاتی ہے نا، پہلا نقطہ جو لگتا ہے زمین کا پہلا نقطہ یہ کعبہ ہے. یہ مکہ کعبہ، یہ مکہ نے ارض ہے. مکہ یعنی وسط. اس لیے یہ مشرق مغرب شمال جنوب یمیناً یساراً تحت سرا سے عرش اولا تک جہاں سے بھی یہ بالکل وسط ہے. مکہ وسط اور کعبہ مکے کا وسط، تاکہ کوئی اس کی ہمسائیگی میں بیٹھ کے اپنی اس کے اوپر ملکیت کا دعویٰ نہ کرے. کعبہ جتنا عربیوں کا اتنا اجمیوں کا، جتنا مشرق والوں کا اتنا مغرب والوں کا، جتنا شمال والوں کا اتنا جنوب والوں کا. وسط عرض ہے. اور یہی جملے ہے میرے مولا کے لیے کہ ان علی ولد فی جوف الکعبہ. علی بھی کعبہ کے کسی کونے میں نہیں، وسط کعبہ میں ہے. علی وسط کعبہ میں آئے. زمانے کو بتا رہے ہیں علی کعبے کا بھی نقطہ ہے، صرف با کا نہیں. صحیح کیوں ہوا یہ؟ تاکہ ہم اجتماعی کیفیت میں رہیں، اجتماعی صورت میں رہیں. حجت کو اللہ نے اسی لیے بھیجا. اور میں اس کوشش کو سراہتا ہوں. آج سے نہیں، کافی عرصے سے شاہد بھائی مولا ان کی توفیقات میں اضافہ رکھے، حالانکہ وہ اپنے پروفیشن کے مطابق بھی اگر چلتے رہیں تو ان کے لیے کسی بات کی کمی نہیں ہے. لیکن کافی عرصے سے خلوت میں بھی محفلوں میں بھی جب کوئی بات ہوئی تو یہ ان کی فکر رہی اور اسی پہ پریشان بھی دکھے کئی دفعہ کہ اجتماعیت ہونی چاہیے قوم میں. چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں. اختلاف دیکھیے، اختلاف شکل 4 اختلاف ہوتے ہیں. میں کیا علمی بحث میں پڑھ جاؤں، میں ایک ہی اختلاف کی بات کرتا ہوں. اختلاف فکر کی زندگی کی دلیل ہے. صحیح. اگر فکر کا اختلاف نہیں تو سمجھ لیجئے فکر زندہ ہی نہیں. ہوتا ہے فکر کا اختلاف، لیکن اختلاف فکر کا رہنا چاہیے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. صحیح. اختلاف فکری رہنا چاہیے، اختلاف اصولی نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اصولی اختلاف ہو تو اتحاد ناممکن ہے. فکری اختلاف ہو اتحاد ممکن ہے. میں وہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں جو یہاں سے نہیں ہوتی. میں اسی زاویے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، ابلیس کا آدم سے اتفاق نہیں ہو سکا. کیوں؟ یہاں فکری اختلاف نہیں تھا، یہاں اصولی اختلاف تھا. حسین کا یزید سے اتحاد نہیں ہو سکا کیونکہ یہاں فکری اختلاف نہیں تھا، اصولی اختلاف تھا. لیکن ابو ذر کا سلمان سے اتفاق تھا. کس بات کا؟ اصولی، فکری نہیں تھا. کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے. اگر فکری اتحاد ہوتا تو 9واں اور 10واں درجہ نہ ہوتا. یہ جو درجوں کی تقسیم تھی تو مطلب ظرف جدا جدا تھے، افکار جدا جدا تھی. ختمی رسول فرماتے ہیں لو یعلم ابا ذر ما فی قلب سلمان لقتل لہ.
کہ اگر سلمان کو پتہ چل جائے ابو ذر کے دل میں کیا ہے وہ اسے قتل کر دے، اور اگر اسے پتہ چل جائے وہ اسے قتل کر دے. کیا یعنی کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، معرفت کا اختلاف تھا. دیکھیے خضر اور موسیٰ دونوں اصول میں حق پہ تھے، اختلاف تھا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. عزیزو موسیٰ حجت خدا، خضر بھی حجت خدا. کم از کم جس نے خضر کو نبی نہیں مانا ولی مانا ہے، معصوم مانا ہے. ورنہ اگر معصوم نہ ہوتے تو معصوم کو پڑھا نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اصولی اختلاف نہیں تھا، فکری اختلاف تھا، علمی اختلاف تھا. کیا درجات میں فرق تھا. تو بھائی اگر درجات کا فرق ہو تو دوسرے کو غلط نگاہ سے نہ دیکھو. آپ افضل صحیح، وہ مفضول صحیح. اس لیے جب حضرت موسیٰ نے پوچھا تو انہوں نے سارے راز بتا دیے. شاگردی کا رستہ رک گیا. موسیٰ کو گمراہ نہیں کہا، موسیٰ کو کہا نہیں تیرا درجہ یہی تک ہے، آگے تو نہیں جا سکتا. تو اس میں موسیٰ کا کوئی جرم نہیں، موسیٰ پھر بھی نبی رہا. عزیزو اگر کوئی درجے میں آپ سے کم ہے یا آپ کسی سے بڑے ہیں تو حضرت سلمان و ابو ذر کی سنت پہ عمل کر لیجئے. کہیں علم کی کمی بیشی ہے موسیٰ و خضر کے فلسفے کو دیکھ لیجئے. ہو سکتا ہے آپ کا علم زیادہ ہو میرا کم ہو، تو آپ سنت خضری پہ عمل کرتے ہوئے حقیر سے درگزر فرما لیجئے. کچھ کہہ رہا ہوں. اچھا اگر اسی فلسفے پہ تھوڑا سا ہم پکے ہو گئے تو میں آپ کو اس منبر سے یقین دلا رہا ہوں پھر گروہ بندیاں نہیں رہیں گی. اگر اختلاف ہیں تو بیٹھ کے سلجھائیے، بات سے سلجھائیے. مکالمے سے تو انکار اللہ نہیں کرتا. ابلیس کتنا بڑا دشمن تھا، اللہ نے فوراً اسے رد نہیں کیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے. اللہ نے ابلیس سے یہ نہیں کہا کہ تیرا علم میرے علم کے برابر ہی نہیں ہے، چل فخرج. نہیں، پہلے پورا مکالمہ ہوا، پھر مہلت بھی دی، پھر بھی اللہ نے وہی ہلاک نہیں کیا، مہلت دی. اس نے کہا میری عبادت کا صلہ کیا قیامت تک جا. یہی ہے، یہ سنت الہیہ ہے. میں سیریا میں تھا، شام میں، دمشق میں پڑھتا تھا تب ہم. تو گرمیوں کی چھٹیوں میں، بس آخری بات عرض کر کے میں آگے چلنے لگا ہوں، میرا وقت زیادہ ہو جائے گا. گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم لوگ دیہاتوں میں جاتے تھے فصیح عربی کے لیے، تاکہ تھوڑا بلاغت کا پتہ چلے. شہروں میں عربی ذرا مکس ہو جاتی ہے، تو ہمیں گرمیوں کی چھٹیوں میں کبھی کبھی ہم چلے جاتے تھے دیہاتوں میں، بالکل جو صحرائی علاقے، صحراوی علاقے جو ہوتے تھے ان میں. تو وہاں نوبل اور الزہرا شیعہ گاؤں تھے، یہ ترکی کے بارڈر کے اوپر آج کل جہاں وہ حالات آپ سنتے رہتے ہیں خبروں میں. تو نوبل سے ہوتے ہوئے ہم ایک گاؤں میں گئے، وہاں ایک فرقہ تھا جس، اور یہ ابھی آپ کو بتا دوں، یہ جو اکراد ہیں کرد، یہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، پہلے کرد ہوتے ہیں. یہ اکراد کا کرد قبیلہ جو ہے نا، یہ ترکی کے رہنے والے ہوں، شام کے رہنے والے ہوں یا عراق کے رہنے والے ہوں، یہ کردی ہوتے ہیں. جی ہاں، یہ دیکھیں ترکی سے لڑ رہے ہیں، عراق سے بھی لڑ رہے ہیں، تو ان کا اپنا سسٹم ہوتا ہے. وہاں ایک پیر صاحب کا مزار تھا، ان کے مریدین میں دروز بھی تھے، کرود بھی، یہ دو قبیلے تھے مختلف. اچھا میں نے وہاں دیکھا کہ درز کردوں کا احترام کرتے ہیں، کرد درزوں کا احترام کرتے ہیں، وہ شیعوں کا کرتے ہیں، شیعہ ان کا کرتے ہیں. کیوں؟ کہا جی کیونکہ ہمارے وہ جو مرشد ہیں وہ تصوف سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایک ہیں. بخدا میں چکرا کے رہ گیا، ارے کیا ہیں یہ لوگ، ایک چھوٹے سے مرشد کے نام پہ یہ اپنا قبیلہ بھول گئے، فرقے کا اختلاف بھول گئے، اپنا مذہب تک بھول گئے، اور تم ایک علی کے نام پہ اپنے چھوٹے چھوٹے اختلاف نہیں بھول سکتے. اتنا کمزور کر دیا ہے لوگوں نے میرے مولا کو کہ ہم کیا قدر مشترک ہے ہم میں ذات علی.
چلیے کسی کا درجہ بلند ہوگا، کسی کا کم ہوگا، کوئی عالی ظرف ہوگا، کسی کا ظرف میں وسعت نہیں ہوگی، کسی کا علم زیادہ ہوگا، کسی کا علم کم ہوگا، کسی کی معرفت زیادہ ہوگی، کسی کی معرفت کم ہوگی، تو اصول تو ایک ہے نا۔ حجت تو سب تو علی کو مانتے ہیں، 12 کو تو سب مانتے ہیں نا، 14 کو تو سب مانتے ہیں نا، حسین کو تو سب مانتے ہیں نا، تو پھر ایک علم تلے کیوں نہیں آتے؟ یہ میری طرف سے، اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں شاہد بھائی کی مدد کرے، میں خود بھی اس میں جو ہے جس انداز میں بھی ہوگا انشاءاللہ میں بھی اسی کاروان کا ایک مسافر ہوں آپ کے ساتھ ساتھ۔ کوشش کریں گے کہ یہ کاروان چلتا رہے، اپنے باہمی چھوٹے چھوٹے اختلافات جو ہے وہ باتیں کر کے سلجھائیں، اور مومنین آپس میں یہ بہانہ ہے، یہ مجالس، یہ شب بیداریاں آپس میں ملیں تاکہ خبر و اخبار کا تبادلہ ہو، معاملات کا پتہ ہو، ایک دوسرے کے مسائل کا پتہ ہو۔ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو معاملات ہوتے ہیں۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ اتحاد و اتفاق اور محبت انشاءاللہ بڑھتی رہے گی۔ جب ایک باطل کے ماننے والے ایک ہو سکتے ہیں تو ہم حق کے اللہ کے حق کے مظہر کل کے ماننے والے ہو کے ایک حق پہ کیوں نہیں جمع ہو سکتے؟ تو علی کے شیعہ کے کو معاصر میں رہنا چاہیے، یعنی اپنے زمانے میں رہنا چاہیے، زمانے کے معاملات پہ بھی توجہ کرنی چاہیے، زمانے میں کیا چل رہا ہے، زمانے کی سیاست کیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ہے۔ ہم رہبانیت کے قائل نہیں ہیں، ہم صاحب العصر کے ماننے والے ہیں، وہ اس زمانے کا بھی امام ہے، تو اس کی آمد کی کچھ تیاریاں مومن کی نصرت کر کے سمجھیے گا حجت کی نصرت کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے امر کو آسان کرو، جو مومن کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے کرے گا، حجت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، انہی کے نام پہ آسانیاں پیدا کرو۔ زمانہ باطل کے نام پہ ایک دوسرے کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہے، اور ہم حق کے نام پہ بھی فکری اختلافات کو باتوں سے سلجھانا چاہیے، تحلیل ممکن ہے۔ گزارشات میری یقیناً سمجھ میں آ رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ کاروان چلتا رہے گا اور یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا 12ویں آقا کی غیبت کے صدقے میں، اور اللہ کرے انہی کے سائے میں یہ سلسلہ بڑھتا رہے، ہم ایسے ہی ایک ساتھ کسی نہ کسی سلسلے میں کہیں نہ کہیں ملتے رہیں۔ یہ انشاءاللہ پہلی کڑی تھی، اور سلسلہ کافی عرصے سے جو ہے یہ محنت کی ہوئی تھی۔ شاہد بھائی نے اسی سلسلے کی ایک کڑی ایام فاطمیہ، جو ایران میں ایام فاطمیہ کے دوران پاکستانی آزادار آتے ہیں، وہاں بھی ہے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں اس ممبر پہ بیٹھ کے حجت وقت سے کہ وہ اتنی مدد فرمائیں گے کہ یہاں بھی یہ سلسلے آگے بڑھتے جائیں گے۔ آپ درود پڑھیے اور میں بات شروع کروں۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ میں گھڑی دیکھنا بھول گیا تھا۔ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَىٰ، بات یاد ہے نا جو میں نے آیت پڑھی تھی؟ فرمایا قسم ہے شمس کی، وَضُحَاهَا، اور اس کے نور کی، اس کے طلوع ہونے کی، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور قسم ہے چاند کی اور اس کے تالی ہونے کی، تَلَاهَا، سورج کی قسم، اس کے نور کی روشنی کی، اس کے کرنوں کی قسم، چاند کی قسم، وَتَلَاهَا، اور اس کی تالی ہونے کی، یعنی تالی بلا فصل، سورج کی قسم اور اس کے کرنوں کی قسم، اس کے نور کی قسم، چاند کی قسم، اور چاند کے قمر کے ساتھ تلاہا بلا فصل ہونے کی۔ کئی تفسیریں ہیں اس کی، میں جلدی دو عرض کر دیتا ہوں۔ عید کے دن ختمی رسول سج دھج کے اللہ کا سنورا ہوا پھر سنورا، واللین کی زلفوں میں، بسم اللہ۔ اب وقت کیونکہ میں پہلے کافی لے چکا ہوں، اب میں بات شروع کر دی ہے میں نے، مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً بیدار رہیں گے۔ صحیح، سج کے سنور کے سرکار اپنے گھر سے نکلے،
ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے پڑھنا کیا ہے، ابھی بات بہت آگے ہے، اور میں چاہتا بھی یہی ہوں پڑھنے، اور موضوع کا حق بھی یہی ہوتا ہے۔ سرکار گھر سے نکلے، بے دل کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئی۔ میرے لفظوں کو بعد میں توڑا جائے تو مجرم میں نہیں، میں کہہ رہا ہوں بے دل کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئی۔ چشم بے بصری سے دیکھا تو دل دے بیٹھا۔ آواز قدرت جبرائیل جلدی جا میرے حبیب سے جا کہے والشمس والضحیٰ، حبیب تیرے شمس کو شرمانے والے چہرے کی قسم۔ جبرائیل جلدی سے آئے، سرکار اللہ کہہ رہا ہے آج سورج کو روشنی بھیک میں دینے والے تیرے اس چہرے کی قسم۔ سرکار اور تھوڑا لہک کے چلے، ابھی ایک قدم اٹھایا تھا جبرائیل پھر آیا، سرکار اللہ کرے والقمر اذا تلاہا، اور صرف سورج نہیں، سورج کے ساتھ بلا فصل چاند کی قسم۔ نبی نے مڑ کے دیکھا پیچھے علی آ رہے تھے۔ یہ لیکن ایک عالم گزرے ہیں علامہ ابراہیم کلباسی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب یہ سورہ مقدسہ کی تلاوت کی تو انہوں نے کہا زمانے والوں اس کا ایک مفہوم تو ختمی رسول کی ذات اور امیر ممکنات کی ذات ہے، اس میں شک ہی کوئی نہیں، لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ذاتیں بھی ہیں۔ میں اب موضوع پہ پہنچنے لگا ہوں اور میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگ بیدار ہیں اس موضوع پہ سماعت کرنے کے لیے۔ محمد و آل محمد صلی فرماتے ایک مفہوم تو یہ ہوا، لیکن وہ فرماتے دنیا والوں یہاں بات ہو رہی ہے طلوع کی، سورج کی کرنوں کی قسم، اور سورج کے پیچھے تالی ہو کے بلا فصل ہو کے سفر کرنے والے چاند کی قسم۔ وہ کہتے ہیں لیکن نبی و علی کا اگر ظاہری آمد دنیا میں دیکھی جائے تو ملتی نہیں ہے، نبی ربیع الاول میں آئے، علی مولا رجب میں آئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک اور شمس و قمر دیکھا ہے، وہ تمہیں بتا دیتا ہوں کون سا۔ وہ فرماتے فالشمس ابی عبداللہ الحسین والقمر ابی الفضل العباس۔ الحسین والقمر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام لأن ان ابی ابی الفضل العباس تعالی الحسین فی الدنیا وفی الآخرت وحتہ فی ارض کربلا بنینوہ وان ابی الفضل العباس جاء رابع من شہر شعبان وابی عبداللہ الحسین جاء ثالث من شہر شعبان۔ وہ کہتے ہیں زمانے والوں میں نے ایک اور جوڑی دیکھی ہے جو آیت کے مطابق بنتی ہے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں سورج حسین چاند عباس، کیا تم نے دیکھا نہیں حسین 3 کو آئے عباس 4 کو بلا فاصل ہو۔ فرماتے ہیں 3 شعبان کو، صحیح 3 کو حسین آئے اور تالی بن کے 4 کو، اب موضوع کا پتہ چل گیا، یہی فرمائش تھی۔ فرماتے ہیں 3 کو حسین آئے، عباس اس باوفا کو کہتے ہیں جو مقدور ہو کے بھی مجبور نہ ہو، اس نے آمد میں بھی حسین سے پہل نہیں کی۔ سرکار کی شان میں بلند تر یہی جوڑی ہے صحیح کہ جو آمد میں بھی تالی ہے، سردار 3 کو اور تالی قمر، قمر فی بیت الاقمار۔ عباس عرب کے کسی عام گھر میں قمر نہیں تھا، مجھے استاد اختر چنیوٹی کے مصرے یاد آ رہے ہیں
کیا کہنے، دو مصروں میں کائنات بند کر دی ہے حقیقت کی، اگر جاگ رہے ہیں تو۔ وہ فرماتے ہیں زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس، زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس، اکبر بھی کھڑے ہوں تو کمر ہوتا ہے عباس۔ کسی عام قبیلے میں کمر نہیں، عباس اس گھر میں کمر ہے جہاں علی رہتے تھے، یہ اس گھر میں کمر ہے جہاں حسین رہتے تھے۔ اکبر بھی کھڑے ہوں تو خدا، میں نے کہا نا اس ایک مصرے میں کائنات بند ہے۔ فرماتے ہیں زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس۔ ایک حدیث پڑھ دوں، مصرع پھر پڑھوں گا۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا اپنی جدہ کی کوئی دعا تو تعلیم فرما دیجئے۔ میرے مولا نے دعا کیا تھا؟ فرماتے ہیں دعا کچھ بہت سی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا سنانے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں میری دادی دعا مانگا کرتا تھی، اللہم ما اسألک منک سواک۔ فرمایا میری دادی ہر نماز کے بعد کہتی تھی، پالنے والے میں تجھ سے تیرے سوا کچھ نہیں مانگتی۔ اس زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس۔ اکثریت کے پلے ککھ نہیں پڑا۔ جو بطول کبھی اپنی ذات کے لیے دعا نہ مانگے، یوں سمجھ لو، حالانکہ اس میں بھی ایک حقیقت ہے، میں اسے پردہ بھی اٹھانا نہیں چاہتا کہ ابھی وقت نہیں ہے، لیکن آدھی بات سنانے لگا ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ بطول کے اپنے بیٹوں کو کپڑے چاہیے، جنت سے منگواتی ہے۔ اپنے شہزادوں کے کپڑے چاہیے، جنت سے منگوائے۔ عباس کے چاہیے، ہاتھوں سے سیے۔ ابھی بھی آدھی بات ہے، یہ بھی ادھار رہی۔ بس یوں سمجھ لیجئے، جس عباس کا لباس بطول کی مزدوری سے بنے، اللہ جانے زمانہ کب پہنچ سکتا ہے۔ یہی مجلس ہے، یہی عرفان ہے، یہی حجت تک پہنچ ہے۔ فضائل میں آنکھوں کا برس پڑنا، اس سے بڑی مجلس کی مقبولیت اور ہو کیا سکتی ہے؟ حجت کی موجودگی کی اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ صحیح، بطول جس کا نام رکھ کے جائے۔ پوچھا تھا امیر ممکنات نے کہ بی بی حسین کے عزاداروں کی بخشش کے لیے کوئی سامان بھی کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہے ان کی بخشش کے لیے تو میرے عباس کے 2 بازو کافی ہیں۔ وہ جب عالم ارواح میں وہ الستو بربکم کا جب سما تھا، وہاں کربلا کسی حادثے کا نام تو نہیں صحیح، کربلا کسی حادثے کا نام نہیں، اور 12ویں کا ظہور بھی کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ جیسے کربلا کے لیے تیاری کرنی پڑی تھی، ویسے ہم سب کو 12ویں کے ظہور کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ انتہائی اہم بات کہنے لگا ہوں عزیزوں، یہ حادثات نہیں صحیح، نظام قدرت ہے۔ جب وہاں وعدہ ہونے لگا تھا نا، میثاق، کربلا کا ذکر آیا اور اللہ نے حجتوں کو جمع کیا، تمام حجتیں جمع ہوئیں، غریب کربلا بھی آئے، حسین یہ قربانی دینی پڑے گی، یہ 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 دینی پڑے گی، ساری قربانیوں کی تفصیلی ذکر۔ مالنے والے قبول ہے، مالک قبول ہے، میرے رب قبول ہے، میرے آقا قبول ہے، میرے مولا قبول ہے، میرے رب، میرے معبود، میرے مسجود، حسین کو سب کچھ قبول ہے۔ کرتے کرتے اچانک کہا عباس کے بازو بھی کٹوانے پڑیں گے۔ ایک دفعہ غریب کربلا بخدا یوں کانپے، یا پیچھے سے عباس کا وہی عالم انوار تھا، نور عباس آگے بڑھا، کا مالک دے دیے، کا مالک حامی بھریے۔ غریب کربلا نے کہا پالنے والے دے دیے عباس کے بازو، لیکن میں سننا چاہتا ہوں عباس جو بازو دے گا اس کے بازوؤں کا بدل کیا ہوگا؟
10 بدل کا وعدہ کیا تھا اللہ نے. اگر حسین عباس اپنے بازو دے دے تو عباس کے بازوؤں کا بدلہ کیا ہوگا؟ کہ بدلے تو بہت ہیں لیکن 2 بدلے حسین یاد رکھ. زمانے میں بے ہاتھوں کے یا میں لوگوں کی مرادیں پوری کروں گا یا عباس کرے گا. اور دوسرا میں اللہ ہو کے وعدہ کر رہا ہوں پوری زمین پہ اتنی میرے نام کی مسجدیں نہیں ہوں گی جتنے عباس کے علم ہوں گے. یہ تو وعدہ ہے کبریائی کا. یہ تو وہ عالم انوار میں وعدہ ہو چکا تھا. تب سے علم قائم ہے. زمانے پہ ہاتھ لہرا رہا ہے ید اللہ کے بیٹے کا. کہنے کو بہت کچھ میرا دل ہے لیکن وقت کا کیا صورتحال ہے یہ مجھے میرے سامنے ایک حقیقت آ رہی ہے. اگر دل چاہ رہا ہو تو میں وہ کیونکہ اچانک ہی مجھے میرا ذہنی طور پہ کچھ اور پڑھنا تھا. ویسے بھی کبھی الحمدللہ میری سینکڑوں مجلس سن چکے ہیں احباب, کبھی رکھ کے میں بیٹھا ہی نہیں, لیکن اچانک ہی کلب شاہ جی نے محمد بلندر صلوات جو ہے کلب شاہ جی, ان کے جتنے بھی انجمن ہے, اس آستانے کے جتنے بھی اراکین ہیں, مولا سب کی جو ہے توفیقات میں اضافہ کرے. یہ انہوں نے پہلی اینٹ رکھی ہے اس کاروان کی اور اسی کے صدقے میں انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. مولا ان تمام احباب کو, میرے دوستوں کو بھی سلامت رکھے. ایک خطبہ میرے سامنے آ رہا ہے, اگر دل چاہ رہا ہو تو سب کا دل ہو تو میں احرام جب توڑا نا میرے مولا نے, والی کربلا نے, جانتے ہیں وہ تلواروں کے سازش تھی, تلواریں لوگ چھپا کے آئے ہوئے تھے, تو کعبے کی حرمت کو بچایا, ایک قدم پیچھے ہٹایا, احرام توڑ دیے. سرکار عباس علیہ السلام آگے بڑھے, کہا مولا مجھے اجازت دیجئے, کس کی جرت ہے کہ آپ کو روکے؟ فرمایا نہیں عباس, ہم نے کعبے کے احترام کے لیے ہم نے طواف جو ہے یہیں چھوڑا اور ہم واپس جا رہے ہیں, ہمیں کعبے کا امن عزیز ہے. کہا مولا آپ اجازت تو دیجئے, میں علی کا بیٹا ہوں, میں صرف تلوار سے تو قتل نہیں کرتا, آپ حکم دیجئے میں انہیں الفاظ سے قتل کرتا ہوں. میں پہلے ایک جملہ سنا دوں. بچپن میں بچوں کو جیسے گنتی پڑھائی جاتی ہے نا, عباس کو میرے مولا گنتی سکھا رہے تھے. اور میں ممبروں سے کئی دفعہ بتا چکا ہوں, حجت کے فعل میں راز ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے حجت اس بات کے لیے سوال جواب کر رہے ہو کہ لا علمی ہو, نہیں, کچھ بات کا اظہار ہوتا ہے. عباس کو کہتے ہیں عباس کل واحد, قال واحد, عباس کہو ایک, کہا ایک, پھر کہا کل اثنین, عباس کہو دو, عباس چپ, کل اثنین, عباس کہو دو, عباس چپ. بات وہی ہے, یہاں علم اور لا علمی کی بات نہیں, یہاں حجت راز بتانا چاہ رہی ہے. کل اثنین, عباس چپ. جب چپ ہوئے تو کہا چپ کیوں ہوا عباس؟ قال ابھی کیف اجریت علی لسانی اثنین کما اجریت علی لسانی الواحد. بابا جس زبان سے ایک کہہ چکا ہوں کیسے کہوں؟ کیے گا یہی, یہ تو جملے تھے عباس کے. میں آپ کی توجہ اگلے جملے پہ چاہتا ہوں جو جملے مولا علی نے کہے. یہ تو تھے مولا عباس کے جملے. علی مولا نے بوسوں کی بوچھاڑ کی, فرماتے ہیں بے ابی لسان و ابی ہے فی فی ہے. علی مولا کہہ رہے ہیں میرا باپ قربان جائے اس پہ. یہی خطبے کا مقدمہ تھا, اسی میں فعل کا خطبہ گیا. فرماتے ہیں بے ابی لسان و ابی ہے فی فی ہے. فرماتے ہیں میرا باپ قربان جائے اس پہ جس کے منہ میں اس کے بابا کی زبان ہے.